آج جب میرا بیٹا اسکول سے آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اسکول میں کچھ بچوں کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، اور ٹیچر نے کال کر کے پیرنٹس کو بلوایا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کی بچوں کے آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہو یا جلن ہو ان کی آنکھوں میں تو انہیں گھر پہ رکھیں، انہیں اسکول مت بھیجیں، اور جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائیں پورے طریقے سے اس وقت تک ان کا ٹریٹمنٹ اور مکمل آرام کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ پنک آئی کیا ہوتی ہے؟ پنک آئی، ایڈینوویرل کنجنکٹیوائٹس، آئی فلو، آشوب چشم، گلابی آنکھ، یہ سب ایک ہی بیماری کے مختلف نام ہیں۔ اس بیماری میں ہوتا کیا ہے اور یہ پھیلتی کیسے ہے، سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آنکھ کے باہر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو کنجنکٹائیوا کہتے ہیں، اور جب اس جھلی کی سوزش ہو جاتی ہے یا اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو آنکھ متاثر ہوتی ہے، ساتھ ہی پلکوں کے صاف ٹشو کی سوزش بھی ہو جاتی ہے۔ یہ صاف ٹشو پلکوں کی پرت پہ ہوتا ہے اور ہمیں عام طور پہ نظر نہیں آتا۔ تو جب اس کی سوزش ہو جاتی ہے اور انفیکشن ہو جاتا ہے تو آنکھ سرخ نظر آنے لگتی ہے، اور وہ سرخ کیوں نظر آتی ہے کہ عام طور پہ آنکھوں کے اندر جو ویسلز ہیں، جو خون کی باریک نالیاں ہیں، وہ ہمیں عام طور پہ نظر نہیں آتی، لیکن جب یہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ مزید پرومیننٹ ہو جاتی ہیں، اور یہ جو آنکھ سرخ یا گلابی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ انہی جو ہے خون کی باریک نالیوں کے سوزش اور انفیکشن کی وجہ سے ہمیں ریڈ یا پنک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو دس از اے ویری بریف انٹروڈکشن ٹو واٹ ایکچولی پنک آئی از۔ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں آپ سب بہت ہی بخوبی واقف ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں ہر 10 میں سے 8 لوگوں کو اس وقت آشوب چشم جو ہے متاثر کر چکا ہے۔ اس میں آنکھ میں آپ کو سرخی نظر آئے گی، خارش بے تحاشا ہوتی ہے، آنکھ میں جلن اور چبھن ہوتی ہے، آنکھ کی سوزش ہوتی ہے، آنکھ سے پانی بہتا ہے بہت زیادہ۔ یہ اس کی علامات ہیں جو فوراً متاثرہ افراد میں نظر آتی ہیں اور ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو پھیلانے سے بچانا کیسے ہے اور پھیلتا کیسے ہے یہ اب میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ پھیلتا ہے متاثرہ شخص کے کھانسنے سے، متاثرہ شخص کے چھینکنے سے، اس کے چھونے سے، اس کے ہاتھ ملانے سے، متاثرہ شخص کے گلے ملنے سے یہ پھیلتا ہے۔ اور اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ جو بھی شخص آشوب چشم سے متاثر ہے وہ اپنے گھر پہ رہے اور جب یہ سیٹل ہو جائے تب ہی واپس آئے۔ اور موسٹلی اس وقت یہ اسکولوں اور مدرسوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ چھوٹے بچے اپنی ہائیجین کا خود سے خیال نہیں رکھ سکتے، اسکولوں میں وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں، اور دوسرے بچوں سے بھی یہ ان کو لگ سکتا ہے۔ اسی طرح جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان میں بھی یہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اس سے متاثر ہے آشوب چشم سے وہ گھر پہ رہے، احتیاط برتے، اور جب تک وہ پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو جائے اس وقت تک وہ واپس اپنی ورک پلیس پہ یا اسکول میں یا جہاں پہ بھی وہ کام کرتا ہے وہ وہاں پہ واپس نہ جائے۔ اور ہم نے اس میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے تاکہ یہ مزید گھر کے باقی لوگوں میں نہ پھیلے۔ سب سے پہلے آپ متاثرہ شخص کا تولیہ علیحدہ کر دیں، ان کی بیڈ شیٹ سے علیحدہ کر دیں، ان کے استعمال کی چیزیں علیحدہ کر دیں۔ کوشش کریں کہ متاثرہ شخص دھوپ میں باہر نکلتے ہوئے کالی اینک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے، اور آنکھوں کو بار بار نہ ملے، اور اگر آنکھوں سے ملا ہے اس نے اپنے ہاتھوں کو تو فوراً ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہاتھوں کو بار بار دھونا بہت ضروری ہے، اور صفائی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پرسنل ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آنکھوں کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اگر آپ آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے کوئی ٹیشو پیپر یوز کریں تو کوشش کریں کہ وہ ٹیشو پیپر جو ہے وہ کسی علیحدہ جگہ پہ کسی شاپر میں بند کر کے پھینکیں یا مٹی میں دبا دیں تاکہ اس ٹیشو پیپر سے آگے کسی اور کو انفیکشن نہ ہو۔ اور اس میں ہم ٹریٹمنٹ آپشنز ہمارے کیا کیا ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آنکھیں بہت ہی نازک ہوتی ہیں، اور اگر آپ کسی بھی شخص کے پاس جا کے فارمیسی پہ یہ کہیں کہ میری آنکھوں میں سے جو ہے وہ پانی بہ رہا ہے، مجھے کوئی دوائی دے دو، اور وہ کوئی ایکسپرٹ بندہ نہ ہو اور آپ کو غلط دوائی دے دے تو آپ کی آنکھ ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل آنکھوں کے معاملے میں کوئی مذاق نہ کریں، آنکھوں سے مذاق نہ کریں۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپنے نیئرسٹ آئی کنسلٹنٹ کو دکھائیں، اور اس میں موسٹلی جو ہے وہ یہ، چونکہ یہ ایک سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، یہ 4 سے 5 دن میں خود ہی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں آنکھیں،
اور اس میں جو ہے سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اس میں چونکہ آنکھیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہیں تو اس میں نیچرل ٹیئرز یوز کیے جا سکتے ہیں. اس میں جو ہے وہ اینٹی الرجیز یوز کی جا سکتی ہیں. اگر آنکھوں میں درد ہے تو پین کلرز یوز کیے جا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی ایسے آئی ڈراپس یوز نہ کریں جن میں اسٹیرائڈز ہوں، اور چونکہ وہ اور بہت ساری بیماریوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر سکتے ہیں اور آپ کی آنکھ جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے. تو آنکھوں میں کوئی بھی ڈراپس ڈالنے سے پہلے پلیز وزٹ یور نیئرسٹ آئی اسپیشلسٹ. میرے بہت سارے فرینڈز ہیں جنہوں نے مجھے پچھلے 2-3 دنوں میں پکچرز کھینچ کے آنکھوں کی بھیجی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ دس از دا کنڈیشن آف آئی، کائنڈلی پرسکرائب سم تھنگ. آئی ایم ناٹ این آئی اسپیشلسٹ اینڈ آئی ریفرڈ دیم ٹو مائی friends who are consultants or who are eye specialists. تو پلیز بی ویری کیئرفل. گو ٹو دا رائٹ ڈاکٹر، گو ٹو دا رائٹ پرسن. ڈونٹ وزٹ اینی کویک. کسی فارمیسی پہ جا کے فارمیسی والے کو مت کہیں کہ میری آنکھوں میں یہ مسئلہ ہے اور مجھے کوئی دوائی دے دو. سب سے پہلے آپ ہیں تو سب کچھ ہے. پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو ویری مچ.